بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی نے اپنی کتاب گناہ کبیرہ کی دوسری جلد میں ایک معتبر حوالے سے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کبھی دنیا کا لالچ نہیں کیا تھا اور کسی ناجائز کام سے اپنے ہاتھ نہیں رنگے تھے۔ شیطان نے آواز دے کر اپنے پورے لشکر کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، تم میں سے کون اس شخص کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ ایک بولا، اسے میرے سپرد کر دے۔ شیطان نے پوچھا، تو اسے کس طرح سے گمراہ کرے گا؟ وہ بولا، عورتوں کے ذریعے سے۔ شیطان کہنے لگا، تو اس کام کا اہل نہیں ہے۔ اس شخص نے عورتوں کو نہیں آزمایا ہے اور ان کا مزہ ہی نہیں چکھا ہے۔ ایک اور چھوٹے شیطان نے کہا، میں اسے شراب خوری اور عیاشی کے طریقوں سے بھٹکاؤں گا۔ شیطان نے کہا، تو بھی اس کام کا اہل نہیں ہے، کیونکہ وہ ان باتوں کی طرف مائل نہیں ہے۔ ایک اور شیطان کے چیلے نے کہا، اسے اچھے سلوک اور اچھے عمل کے ذریعے سے گمراہ کروں گا۔ شیطان نے کہا، تو اس کام کا اہل ہے۔ وہ شیطان بچہ اس جگہ گیا جہاں وہ عبادت گزار عبادت میں مشغول تھا اور اس کے برابر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ وہ عابد سو جاتا تھا، لیکن شیطان بچہ نہیں سوتا تھا بلکہ نماز میں ہی لگا رہتا تھا۔ وہ شخص تھک کر آرام کرنے لگتا تھا، لیکن شیطان آرام نہیں کرتا تھا بلکہ لگاتار عبادت کیے جاتا تھا۔ عابد اس کے پاس گیا، اس نے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر محسوس کیا اور اپنے کام کو تھوڑا اور کم سمجھا۔ اس سے کہنے لگا، اے خدا کے بندے، اس قدر نماز پڑھنے کی تجھے کس چیز سے طاقت حاصل ہوئی ہے؟ شیطان بچے نے جواب نہیں دیا۔ اس عابد نے پھر سوال کیا، اس شیطان بچے نے جواب نہیں دیا۔ اس عابد نے پھر تیسری بار پوچھا، تو اس مرتبہ اس شیطان بچے نے جواب دیا، اے خدا کے بندے، تم سچ کہتے ہو، میں نے ایک گناہ کیا تھا، پھر اس سے توبہ کر لی۔ اب جب بھی مجھے وہ گناہ یاد آتا ہے، مجھے نماز کی طاقت آ جاتی ہے۔ اس نے پوچھا، مجھے بھی بتا کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے تاکہ میں بھی کروں جس سے نماز کی طاقت حاصل کروں۔ اس نے کہا، شہر میں جا کر فلاں نام کی فاحشہ عورت کو تلاش کر اور اسے 2 درہم دے کر اس سے اپنی خواہش پوری کر۔ وہ بولا، میں 2 درہم کہاں سے لاؤں؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ 2 درہم کیا ہوتے ہیں۔ شیطان بچے نے اپنے پاؤں تلے سے 2 درہم نکال کر اسے دیے۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور اسی چادر میں جو سر پر ڈالے ہوئے تھا شہر پہنچا اور اس فاحشہ کا گھر پوچھنے لگا۔ لوگوں نے اسے اس فاحشہ کا گھر بتا دیا اور یہ سمجھے کہ یہ ایک نصیحت کرنے والا واعظ اور پند دینے آیا ہے۔ عابد اس فاحشہ کے پاس پہنچا، اس کے آگے 2 درہم ڈالے اور بولا، اٹھ اور تیار ہو۔ وہ اٹھی اور گھر کے اندر چلی گئی۔ وہاں عابد سے کہنے لگی، تمہاری وضع و قطع ایسی ہے کہ تمہاری اس وضع کا کوئی شخص مجھ جیسی بدکار عورت کے پاس نہیں آتا۔ مجھ سے اپنا حال تو کہو۔ اس عابد نے اپنا مقصد بیان کیا۔ وہ عورت بولی، اے خدا کے بندے، میں سچ کہتی ہوں کہ گناہ ترک کرنا توبہ سے زیادہ آسان ہے۔ ایسا نہیں ہے جو کوئی گناہ کر کے توبہ کے پیچھے گیا، اس کی توبہ قبول بھی ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے تیرا رہنما کوئی شیطان ہے جس نے انسان کی شکل اختیار کر لی ہے۔ تو اپنے مقام کو واپس جا کر دیکھ، وہاں تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ عابد پلٹ کر چلا گیا اور وہ عورت بھی اسی رات مر گئی۔ صبح ہوئی تو اس کے گھر کے دروازے پر لکھا تھا، فلاں عورت کے جنازے میں شرکت کرو کیونکہ وہ جنتی ہے۔ سب لوگ شک میں پڑ گئے۔ 2-3 دن تک ٹالتے رہے، انہوں نے اسے دفن نہیں کیا کیونکہ سب کو اس کے متعلق شک تھا۔ خدا نے اپنے ایک پیغمبر کو، جنہیں میں موسیٰ بن عمران جانتا ہوں، وحی کی، فلاں عورت کے جنازے میں جا کر نماز پڑھو اور لوگوں کو بھی حکم دو کہ وہ اس پر نماز پڑھیں، کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے اور بہشت اس کے لیے واجب کر دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے میرے فلاں بندے کو گناہ سے منع کیا تھا۔ اس سے آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس چھوٹے سے عمل کو انجام دے کر اس عورت نے جنت حاصل کی۔